جس میں کہ ایک بچے کی دستار بندی ہے. یہ علم کیسا علم ہے، اور پوری کائنات کے اندر جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں لوگ، تمام کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس سے پیسہ کمایا جائے. کیبل ایک دین اسلام کا ایک علم ایسا ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے. بے شک اس سے اپنے نبی کو پہچانا جاتا ہے، خدا کے قریب ہوا جاتا ہے. مگر آج ہم نے دین اسلام سے دوری بنا لی ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ہم آراستہ نہیں کرتے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن و فکر میں ایک بات ٹہلتی ہے، ان میں ایک بات گھومتی ہے کہ حافظ بنے گا، قاری بنے گا، مولوی بنے گا تو کتنا کمائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 8، زیادہ سے زیادہ 9,000 روپے. یاد رکھیں، اپنے گاؤں کے امام کو دیکھیں، اپنے گاؤں کے مدرسوں کو دیکھیں، یہ 8 اور 9 10 ہزار روپے میں رب قدیر ان کی تنخواہوں میں اتنی برکتیں دیتا ہے. جتنا یہ تیرا بیٹا انجینئر ہے 90,000 کماتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اگر تم کو عزت چاہیے، تم کو بلندی چاہیے، تم کو زمانے کے اندر اونچے مقام چاہیے، تو پہلے دینی تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ. اپنے بچوں کو محبوب پاک کی دینی تعلیم کو ان سے آراستہ کر لو. رب قدیر تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں سب میں برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان معظمی و نوشاہی، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ مولوی بن کے ملے گا کیا؟ آخر ملے گا کیا؟ یاد رکھیں، کائنات کے اندر کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو دنیا کے اندر رہنا ہو. اگر پیسے کے بلبوتے پہ اگر کسی کو عزت ملتی تو سب سے بڑا عزت والا قارون ہوتا. اگر پیسے کے بلبوتے پر اگر کسی کو زمانے کے اندر پکارا جاتا تو شداد کو پکارا جاتا. اگر زمانے کے اندر اگر پیسے کے بلبوتے پر اگر کسی کو عزت ملتی تو ابو لہب کو ملتی. مگر نہیں، رب فرماتا ہے کہ بل عزت اس کو دی جاتی ہے جو ہماری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، ہم اس کو زمانے میں بلند مقام عطا فرما دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ. مگر افسوس اسی چیز کا ہے نا، سمجھ سب آتا ہے، کرتا کوئی کچھ نہیں. جی جی جی. سمجھ سب کے آئے گا، بنا گا انجینئر. اگر رب نے تمہیں 2 بیٹے دیے تو ان میں ایک حافظ قرآن بنا دو. بے شک. بہت اچھا. ایسا تو نہ ہو کہ تم مرو اور تم امام کو تلاش کر رہے ہو کہ ہماری نماز جنازہ امام صاحب پڑھا دو. ایسا تو ہو کم سے کم ہماری اولاد ہماری نماز جنازہ پڑھا دے. سبحان اللہ. کم سے کم ایسا ہو. مگر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یاد رکھ، اس دنیا سے مر کر جائے گا. تیری مسجد کے امام کے یہ فرائض ہیں کہ جب تو مرے گا تیری نماز جنازہ پڑھائے گا. مگر جب ایک بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جب عالم دین ہوگا، جب ایک وقت کا مفتی ہوگا، جب اس کے باپ کو انتقال ہوگا، اس کے بیٹے کا دل بھی روتا ہوگا، اس کی یاد بھی روتی ہوگی. تیرے امام کو تکلیف تو ضرور ہوگی مگر اس کا دل نہیں روئے گا، اس کی آنکھ نہیں روئے گی. مگر جب باپ کا انتقال ہوگا تو بیٹے کا دل بھی روئے گا. جب تیرا بیٹا تیرے جنازے کے سامنے نیت باندھ کر رب کی بارگاہ میں جب پڑھے گا، اے رب قدیر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. رب
की कसम ये मेरे दिल का जुज़दान कहता है, तेरा बेटा सलाम बाद में फेरेगा, रब्बे कदीर उसकी बरकत से उसके बाप की मग़फ़िरत पहले फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी व शाही, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। तो बनाएंगे नहीं हाफिज़ कुरान? बोले इंशाअल्लाह। हाँ बोल दें, क्या पता आई जाए दिमाग में। हाफिज़ कुरान नहीं बनाएगा, लोफर बनाएगा उसे सबसे बड़ा निकम्मा बनाएगा। उसका तो हर एक उसकी बात को मानेगा। बच्चा है तो उसकी माँ थोड़ी कम है, नहीं उसकी माँ कम नहीं है। बच्चे का बिगाड़ तभी से शुरू होता है। माँ सबसे बड़ा किरदार बच्चे के मुस्तकबिल पर उसकी माँ का होता है। सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद है कि नहीं है? सबसे पहला मदरसा। बच्चा अगर रो रहा है तो मोबाइल में कार्टून दिखा कर सुलाते हैं। अल्लाह सही है, नहीं है सही है? सही है तो बोले ना जोर से सुभान अल्लाह। अगर बच्चा अगर सो नहीं रहा है तो कार्टून दिखा कर सुलाते हैं हम लोग। और बच्चा जब कार्टून देखेगा तो बड़े होकर कार्टून नहीं बनेगा ना, इंसान थोड़ी बन जाएगा, जानवर ही बनेगा जब जानवरों को देखा है। अब शादी अगर इसकी कर दो तुम तो इसकी लगाम हाथ में नहीं आती है। हाँ बिल्कुल हाथ में नहीं आती। फिर जाता है इमाम साहब के पास, इमाम साहब तावीज़ कर दो, लोंडा बहू के कहने में चल गया। हाँ बहू के कमरे से निकल ही नहीं रहा, उसके कहने में चल रहा है। तो उसके कहने में तो चले गई क्योंकि तूने तरबियत उसे ऐसी दी है। अब तू तावीज़ तो तावीज़ पूरे इमाम साहब को घर को ले जा, तू अपने पूरे इमाम साहब को लेके जा। अगर असर कर दे तो फिर हमसे बता दी, जी बताना फिर आके कि अगर असर कर दे। और ये जवान इतना लोफर हो चुका है, अगर ईद आती है ना ईद, तो ईद पर ऐसी ऐसी पैंट लेकर आएगा जिनका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। यहाँ से फटे हुए, यहाँ से फटे हुए हैं। और अगर सबसे अहम चीज ये, अगर सही सालिम पैंट अगर 2000 की आएगी तो पता नहीं फटुई में क्या खूबी है, 4000 की आती है सीधी। पता नहीं कौन सी खूबी है, 4000 की आती है। और अगर उसका बाप धोखे से कह दे कि तू फटी क्यों लेकर आया है, तो बाप से बड़ी अकड़ कर कहता, और तुम जानते हो तुम तो पुराने जमाने के हो। है यही बात है ना, इधर को मत देखो, इधर तो आने जाने का सिलसिला लगता रहेगा ना। बस हमारी तुम्हारी बातचीत है इसमें, तो उलमा को सुनाने के लिए नहीं बैठे, ये तो खुद हमें पढ़ाने वाले जी। क्या बात, मैं क्या बात कर रहा था, क्या कहता है, तुम जानते हो तुम तो पुराने जमाने के हो। फिर नहीं आ रहा हाथ में बिल्कुल भी, तो वजह क्या है, इसमें खामियां किसकी हैं बताए। कभी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि हमने अपने बच्चे को बचपन से ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो बच्चा किसी दुनियावी इंसान के किरदार नहीं बल्कि अपने मदीने के ताजदार के किरदार को अपनाए, ताकि कोई गैर मुस्लिम देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए ये कोई और नहीं बल्कि गुलामाने मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह। बच्चे को ऐसा बनाए ना ताकि दूसरा देखे तो देखने पर मजबूर हो जाए, कहने पर मजबूर हो जाए। आज तुम इम्तियाज पैदा नहीं कर सकते हो औलाद में किसी की, जवान में इम्तियाज पैदा नहीं कर सकते हो कि ये मुस्लिम जा रहा है कि गैर मुस्लिम जा रहा है। दाढ़ी उसके चेहरे पर नहीं है, और अगर बुजुर्ग के फराइज पूछ लिए जाए तो सही मालूम है, वही नहीं बताए जाते लोगों से। तो फिर मुसलमान किस चीज के हैं भाई, पता तो चले कम से कम। गोश्त खाने का, गोश्त खाने पीछे बंद हो गया था ना, तो पता ना। हाँ मैंने तो ये कहते हुए सुना है कि हजरत अंदर को नहीं गया तो ऐसा लग रहा है क्या चीज ना गई, ऐसी कौन सी चीज, मतलब इसका हलक भी वही मांग रहा है, तेरा हलक बाद में, बल्कि तेरा अंदर ये होना चाहिए कि जब तक नमाज ना पढ़े तो जिस्म के अंदर एनर्जी ना आए, बल्कि ऐसा होना चाहिए पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद को दुनिया के काम किए जाएंगे, पहले खुदा की इबादत की जाएगी, बाद में दुनिया के काम किए जाएंगे। फिर देख रब्बे कदीर तेरे
یعنی کہ مال و دولت میں، تیرے کاروبار میں کس قدر برکتیں فرماتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو ذلیل فرما دیا کرتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ہر صحابی نبی بولیے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ آج اگر بچوں سے پوچھ لیا جائے، یہ مت سوچنا کہ میں تقریر ایسی کی کر رہا ہوں، مجھے کہائی ایسی گیا ورنہ میں کیسی بھی کر سکتا ہوں۔ بچے، آخر بچے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کریں۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث پاک سناؤں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت طلحہ بن مالک ہے۔ کیا نام ہے حضرت؟ سن نہیں رہے ہو کیا بھائی؟ کیا نام ہے حضرت طلحہ بن مالک؟ کیا نام ہے حضرت؟ زور سے بول رہے، اچھے کہاں سے لوگ بیٹھے ہیں اور کان ادھر کو نہیں ہے، پتہ نہیں منہ ادھر چل رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن مالک، حضرت طلحہ بن مالک کون ہے؟ حضرت طلحہ بن مالک بچپنے کا عالم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 سال کے، ایک روایت میں آتا ہے تقریباً آپ 12 سال کے۔ حضرت طلحہ بن مالک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے تحاشا عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن مالک نبی کی بارگاہ میں جاتے، عریضہ پیش کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی کام مجھے بتائیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کام کو کیا جائے۔ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کو چھوٹے چھوٹے کام دے دیا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کا یہ معمول تھا کہ جب حضرت طلحہ بن مالک آپ باہر چلے جاتے تو صحابہ کے بیچ میں آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام طلحہ کو بہت یاد کرتے تھے، طلحہ ایسا کوئی کام بھی نہیں کرتے، آخر وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کیا میرے طلحہ کا عشق دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا طلحہ کو تم آزمانا چاہتے ہو؟ عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے طلحہ بن مالک کہاں پر ہو؟ عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے طلحہ سنو، جاؤ اپنے باپ کی گردن کو اتار کر لایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت طلحہ بن مالک نے کیبل اتنا سنا، آپ توڑ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، حضرت طلحہ نے یعنی کہ طلحہ نے اس تلوار کو کھینچا اور چل دیے اپنے گھر کی جانب۔ مصطفیٰ فرماتے کہ اے صحابہ سنو، طلحہ کو روک لو ورنہ طلحہ اپنے باپ کی گردن کو لے آئے گا۔ حضرت طلحہ اتنا عشق کرتے تھے، کچھ ایام بیتے، کچھ دن بیتے، کچھ دنوں کے بعد میں حضرت طلحہ بن مالک کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کو بستر علالت نے پکڑ لیا۔ حضرت طلحہ بن مالک کی خیر خبر لینے کے لیے میرے مصطفیٰ صبح کو بھی جاتے، شام کو بھی جاتے، صبح کو بھی جاتے، شام کو بھی جاتے۔ ایک دن ہوا کیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت طلحہ کے سرہانے پر بیٹھے ہوئے گئے، کبھی مصطفیٰ حضرت طلحہ کے ماتھے کو چومتے گئے، کبھی سینے پر ہاتھ رکھتے گئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت طلحہ کے والد کو لیا اور ان کے کان میں کچھ کہنے لگے، کہنے کے بعد میں آپ زارو قطار رونے لگے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنا کہہ کر حضرت طلحہ کے گھر سے چل دیے۔ حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو بلایا اور عریضہ پیش کرتے گئے، اے ابا حضور ذرا بتائیں میرے مصطفیٰ آپ کے کان میں کیا کہہ کر گئے ہیں؟ حضرت طلحہ بن مالک کے والد کہتے ہیں
بیٹا تیرے مصطفیٰ اور میرے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آج طلحہ کا آخری دن ہے اور طلحہ کا آج شام کو انتقال ہو جائے گا، آج شام کو حضرت طلحہ کو موت کی آگوش میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت طلحہ بن مالک نے اتنا سنا اور اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت مالک کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں عریضہ پیش کرتے کہ اے ابا حضور، اگر آپ سے کچھ مانگا جائے تو کیا آپ دیں گے؟ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی جو اچھا ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ آپ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال شام کو ہو تو پتہ یہ چلے گا کہ رات میں میرا دفن کیا جائے گا اور مدینے کے اندر سردی زیادہ ہے، میرے مصطفیٰ کو میرے انتقال کی خبر مت کرنا۔ حضرت مالک کہتے ہیں بیٹا مدینے کے تاجدار یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے، جب میرا طلحہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا جائے تو مجھ کو خبر کر دینا تاکہ میں اپنے طلحہ کا نماز جنازہ آ کر پڑھاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت طلحہ کہتے کہ نہیں ابا حضور، جن گلیوں سے میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئیں گے ان گلیوں پر، یعنی کہ ان گلیوں میں یہود و نصارہ کے گھر موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ علیہ السلام کو میرے جنازے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ 13-14 سال کے تھے اور کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن مالک کا انتقال ہوا، رات کو انتقال ہوا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کا وقت آیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت طلحہ کے گھر آئے اور مالک سے کہتے کہ اے مالک آپ نے رات کو خبر کیوں نہیں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ کو خبر کر دینا تاکہ اس کی نماز جنازہ میں آ کر پڑھاؤں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا پیارا اس چیز سے ڈرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرے مصطفیٰ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا، میرے مصطفیٰ آپ قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت طلحہ کی قبر پر پہنچے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا کو کرنا شروع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے میرے مصطفیٰ روز دعا کرتے تھے آج میرے مصطفیٰ نرالی دعا کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا آج دعا کرنے کا انداز الگ ہے۔ میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے کہ اے پروردگار عالم، میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں آئے، میرا طلحہ جب تیرے پاس تک پہنچے، جو تیری شان ہے اس کے مطابق میرے طلحہ کو تو مسکرا کر دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ نے دنیا والوں کو پیغام دیا اور دنیا والوں سے ایک بات کہی تھی، اے دنیا والوں سنو، جو ہمارا دنیا کے اندر ہو جاتا ہے نہ ہم اس کو دنیا میں چھوڑتے ہیں اور نہ اس کو ہم آخرت میں کبھی اس کو اکیلا چھوڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اس کو میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، کبھی دنیا کے اندر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے اگر زندگی بخشی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان معظمی و نوشاہی، شاعر اسلام جناب عبدالصمد اظہر بریلوی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ برادر اکبر بھائی عبدالصمد اظہری صاحب تشریف لے آئے اور میں بس تھوڑا سا وقت اور لوں گا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، بہت جلد آپ کی سماعتوں سے میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پڑ جائیں۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اگر غلامان مصطفیٰ بنانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کے کردار کو پڑھا دو، مصطفیٰ کے زندگی کے چیپٹروں کو پڑھاؤ تاکہ ہمارے بچے زمانے کے اندر نام روشن کرتے چلے جائیں، تاکہ ہمارے بچے زمانے کے اندر نامور ہو جائیں۔ یاد رکھیں اگر تم اچھے ہو جائیں
جاؤ گے, اپنے بچوں کو اچھی شکشا دے دو گے, رب قدیر تمہاری قبروں کو منور کر دے گا. بے شک ایسا نہیں ہے اولاد کر دی اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا, اس کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا. اپنی اولاد کو کس قدر آپ نے کیسے شکشا دی تھی, کیا کچھ پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا, مصطفیٰ کی چیپٹر یعنی کہ زندگی کے چیپٹر دیے تھے کہ نہیں دیے تھے, کتنا نمازی بنایا تھا, کتنا عشق رسول اس کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. یاد رکھیں اپنے بچوں کو اگر اچھی تربیت دے کر گئے ہوں گے تو تمہاری قبر کو منور کر دیا جائے گا, آخرت میں تمہاری بخشش کر کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا. اور یاد رکھیں اپنے بچے کو اگر لوفر بنا کر گیا ہے نا تو دنیا میں تو خسارہ ہے ہی ہے, قبر کے اندر منکر نکیر لٹی بیٹھے گے. صحیح سے یاد رکھنا, اگر اپنے بچوں کو اگر اچھی شکشا دے کر نہیں گئے تو انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت اگر ہم کو دو بیٹے انشاءاللہ 2 سے زیادہ دیے ہیں تو پروردگار عالم توفیق دے تو 2 بچوں کو حافظ قرآن بنا دو. کہنے کا مقصد یہ حافظ قرآن بننے کے بعد میں امامت کرنا ہی ضروری نہیں ہے. بے شک نئے فرض امامت کرنا, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, ان کو کوئی بزنس کرا دو تاکہ بزنس میں وہ جب دین کی سمجھ رکھے گا تو وہ حرام اور حلال میں امتیاز پیدا کرے. بے شک بات صحیح ہے نہیں؟ اگر جو انسان قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر لا سکتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ایسا علم, کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس کے سینے کے اندر نہیں آ سکتی. بے شک آ سکتی ہے نا, جب اس کے اندر سینے میں قرآن مقدس جیسی کتاب آ سکتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے مولا اس کے سارے بزنسوں میں سارے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کو یہ چاہیے. اب میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی تھی, رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالن. ٹھیک ہے, تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام عالم کا پالن ہار. میں نے ایک حدیث کو پڑھا, اس کا مفہوم یہ ہے, نبی فرماتے حب الدنیا راس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی کہ دنیا سے محبت مت کرو, دنیا میں اپنا دل مت لگاؤ, بلکہ یہ دنیا ایک دن فانی ہے, اس سے ہمیں جانا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر فوکس ڈالو, اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو, اپنی زندگیوں کے اندر مصطفیٰ کے نام کا عشق لے کر آؤ تاکہ رب قدیر تمہاری زندگیوں کو منور کرے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو منور کرنا ہے. کیونکہ پروگرام بھی اتنا لمبا نہیں چلنا ہے, اس لیے کم وقت میں ہی کچھ باتیں آپ سننے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی رب ہمارے ان بیٹھنے سننے سنانے کو کامیاب عطا فرما دے گا. کیونکہ زیادہ لمبی چوڑی بھی صحیح نہیں ہے, بس کم باتیں اور اچھی باتیں اگر پہنچ جائیں سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں, اسے اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں, ورنہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ مختار کائنات سادہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ, مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں, یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا, منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا. خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں, یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. آگے شاعر کہتا ہے کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے, آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے. مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو, ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے. آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا, ورنہ کس کو پتا تھا کہ خدا کون ہے. عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے پاک
پروردگار عالم میرے بولنے اور آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط واقع ہو گئی ہوں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا معاف عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم مجھے حق بولنے آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار پہلے مجھے بات کو آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، بڑے مطلب سے لا الہ